عمران خان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کارکنوں کو بدتمیزی اور نعرے بازی سے باز رکھا جائے۔ آپ کو متنبع کرتے ہیں کہ دیگر جماعتوں کے قائدین کی عزت کریں، سیاسی جماعتوں کے قائدین پر آواز کسنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افراتفری کی منصوبہ کریں گے تو آپ کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ فاروق صاحب کیا کہیں گے؟ رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عمران خان کو آخری بار متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے کارکنوں کو لگام دیں۔ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر یہ حکومت جو ہے یہ ایک پہلے ہی امپورٹڈ حکومت ہے، مسترد شدہ حکومت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کی جو تحریک ہے جو حقیقی آزادی کے لیے ہے، اس کی پاپولیرٹی عوام کے اندر اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں۔ ان کا جو بھی وزیر ہے، جو بھی ترجمان ہے، اس کی پریس کانفرنس عمران خان سے شروع ہوتی ہے، عمران خان کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ نہ ان کی کوئی سمت ہے، نہ ان کی کوئی ڈائریکشن ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ملک کا وزیر داخلہ ہو اور وہ آ کر ٹی وی کے اوپر اس قسم کی دھمکیاں لگائے تو اس حکومت کا کس قسم کا فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہوگا، کس قسم کا جو ہے وہ آمرانہ مائنڈ سیٹ ہوگا۔ وہ شخص جس شخص کے اوپر ان کی اپنی ہی جماعت کے لوگ 22 قتلوں کا جو ہے وہ الزام لگاتے ہوں، اس کو وزیر داخلہ بنا دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھول ہے کہ عمران خان کو یا یہ عمران خان کے کسی ساتھی کو جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، یا یہ ہمیں ہماری جو پرامن احتجاجی جو ہماری تحریک ہے، جو ہماری موومنٹ ہے حقیقی آزادی کے لیے، یہ اس کو روک سکے۔ تو فاروق صاحب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایشورنس پاکستانی کی تحریک جی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایشورنس دی جائے کہ لانگ مارچ پرامن ہوگا، ورنہ میں گھر سے نکلنے نہیں دوں گا، آپ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر ہم ان کو بڑا جانتے ہیں، ان کی اوقات بھی جانتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برتتے نہیں ہیں۔ ہماری ساری ہمیشہ تحریک 126 دن کا دھرنا ہمارا بڑا پرامن دھرنا تھا اور اس میں ایک پتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اب بھی ہماری ساری تحریک جو ہے وہ پرامن تحریک ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک گینگ آف لوٹرز ہے، چوروں کا گینگ ہے، جن کو اقتدار جو ہے جن کے حوالے کر دیا گیا ہے ایک بیرونی سازش کے تحت۔ اب وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پاکستان کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کے پاس جو ہے وہ کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پہلے بھی احتجاج پرامن کال تھی، چار دیواری کا تقدس انہوں نے پامال کیا، ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا، گرفتاریاں کی، ربڑ کی گولیاں چلائی۔ ایک صوبے کے اوپر آپ کو یاد ہوگا اٹک پل کے اوپر اس وقت ان کے گلو بٹ آئی جی تھے، انہوں نے پورے پاکستان کی آنسو گیس جو ہے وہاں پر چلا دی تھی پرویز خٹک کے اوپر، اور ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 قتل بھی اسی رانا ثناء اللہ نے کروائے تھے۔ تو یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کس قسم کا وزیر داخلہ ہے جو کہ آ کر سیدھی دھمکیاں بھی لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم ایک جمہوری حکومت بھی ہیں، ہم بھی ان کو نمٹنا جانتے ہیں، ہماری تحریک بھی پرامن ہے، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا ایک حق ہے کہ وہ آ کر سڑکوں کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکے۔ جہاں تک رہ گئی بات عزت سے بلانے کی، جہاں تک رہ گئی بات رسپیکٹ سے بلانے کی، ہر پاکستانی کا ایک آئینی رائٹ ہے۔ یہ دنیا میں بھی کہیں جائیں گے وہاں بھی اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہونا ان کے مقدر کے اندر لکھا جا چکا ہے۔ یہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بھول ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، وہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر نہ نکلیں۔ فاروق صاحب یہ نہیں کہ گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ کی حیثیت نہیں، صدر پنجاب نون لیگ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کارکن بدتمیزی یا نعرے بازی رکھیں گے تو ہمارے کارکن ان کی کوٹ لگائیں گے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سیدھی بات یہ ہے کہ یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے جو بیانات ہیں، جب آپ ایک ذمہ دار پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ نکل کر پاکستان کے جب اپنا جمہوری اور سیاسی حق استعمال کریں، آپ ان کو روکنے کے لیے آپ اپنے کارکنوں کو کہیں گے کہ آپ بھی سڑکوں پہ نکلیں، گلی محلہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کروائیں۔ یہ لگتا ہے کہ خود خانہ جنگی کی سازش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔
ہم ان کی تمام تر سازشوں کو جو ہے وہ ناکام بنائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود یہ ہوش نہیں ہوتی کہ یہ کیا بات جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس بات کا کیا مطلب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیادی طور کے اوپر جس طرف معاملات کو لے کے جانا چاہتے ہیں اس سے یہ ملک کی کوئی خیر خواہی نہیں ہے. یہی بات تو ہم بار بار کہتے ہیں. یہ جو 80 سیٹوں والا ایک امپورٹڈ وزیر اعظم کرائم منسٹر جس کے اوپر 40 ارب کے کرپشن کیسز ہیں، فرد جرم عائد ہو چکے ہیں، آج یہ خود اپنا منشیات کا کیس جو ہے وہ بھگتنے گیا ہوا تھا. تو یہ جب اس قسم کی اقتدار کو اپنی ذاتی چوری بچانے کے لیے، ذاتی تحفظ کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ اسی قسم کے بیانات کریں گے. اور ہمیں ان سے کسی قسم کی کوئی خیر کی کوئی توقع بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی خیر کی بعید بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب، فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پی ٹی آئی رہنما، ان سے بات کرتے ہیں. فواد صاحب، جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب پیشی کے بعد کافی ہائپر نظر آئے اور انہوں نے متنبہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے کارکنان کو لگام دیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایشورنس دی جائے کہ اگر آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں تو وہ پرامن ہو، ورنہ گھر سے نکلنے نہیں دیں گے آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے کوئی سنجیدہ آدمی نہیں ہے. ان کا پرابلم یہی ہے پی ایم ایل این کی اس لیڈرشپ کی کلاس کا کہ یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے گریبان پکڑیں گے اور اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کے پاؤں پکڑیں گے. یہ وہ ٹپیکل کلاس ہے نون لیگ کی. ان کو نہ ایک سمجھے کہ کچھ ایک احساس ہے، نہ ان کو کوئی یہ معلوم ہے کہ ملک کتنا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، کتنا تقسیم ہو چکا ہے. اور اس میں جو وفاقی وزیر داخلہ اس قسم کی گفتگو کرے گا، جس قسم کی دھمکیاں ابھی رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے تھے، اس میں مجھے آپ بتائیں اتنا تقسیم ملک مزید تقسیم ہوگا یا وہ اکٹھا ہوگا؟ دراصل یہ جو چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہر کسی ملک کی جو پولیٹیکل سوسائٹی ہوتی ہے اس کا المیہ ہوتا ہے جب چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں. اور اس وقت پاکستان میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور ان سے ہمیں صبح صبح اس طرح کی گفتگو سننا پڑتی ہے. آپ لاکھوں لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں. آپ کی اوقات تو یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں نکلتے ہیں، چاہے آپ مسجد نبوی میں نکلیں، چاہے آپ دبئی میں نکلیں، چاہے آپ لندن میں نکلیں، چاہے آپ پیرس میں نکلیں، آپ کے پیچھے لوگوں کے جھمگٹے لگتے ہیں جو آپ کو چور چور اور غدار کہتے ہیں. اور آپ کی اوقات یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو روک سکیں. آپ کی ضرورت اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر گارڈز کے بغیر بازار میں، مسجد میں یا کسی شادی میں چکر ہی لگا لیں، کیونکہ آپ